السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم حضرت سیدنا شاہ درگاہی حضور محبوب الہی رام پوری رحمہ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کا اسم شریف فیض بخش ہے، شاہ درگاہی محبوب الہی القاب مبارکہ ہیں۔ آپ کا نسب سیدنا حضور محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے امیر المومنین حضور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ بعد سیدنا فخر زمن حضور امام حسن رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے حضور مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر 1160 ہجری کے بارے میں اتفاق رائے ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف حضرت میاں شاہ لال رحمہ اللہ علیہ ہے، جن کی ولایت و کرامت کا شعرہ دور دور تک تھا، اور یہ کرامت و بزرگی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ بچپن ہی سے آپ سے آثار بزرگی نمایاں تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ والد ماجد کی شہادت کے بعد آپ قصبہ بٹالہ لاہور تشریف لائے، جہاں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ مرہٹوں کے لشکر کے ساتھ ہندوستان واپس تشریف لائے اور درگاہ گنگا کے کنارے قصبے بلحت میں سکونت اختیار کی۔ یہیں آپ کی ملاقات ایک ولی کامل سے ہوئی جو سلسلے عالیہ مداریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے اور آپ نے ان کی خدمت فرما کر روحانی کمالات حاصل فرمائے۔ یہیں آپ نے علوم دینیہ بھی حاصل فرمائے۔ ایک دن شور ہوا کہ جنگل میں ایک ولی کامل بغرض شکار تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے اور ان پر نظر پڑتے ہی آپ کا دل پکار اٹھا کہ بیت کے لیے جس دامن کی تلاش تھی وہ دامن اس ذات گرامی کا ہے، اور وہ ذات گرامی سیدنا قطب عالم سلطان الاولیاء حضرت حافظ شاہ سید جمال اللہ رام پوری رحمہ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت حافظ شاہ سید جمال اللہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم پہلے اس ویڈیو میں کر چکے ہیں، آپ برائے کرم اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت درگاہ شاہی علیہ رحمت رضوان آپ کے مرید ہوئے، اور پیر و مرشد نے آپ کے باطنی کمالات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ پیر کامل کی ایسی شفقت بھری نظر آپ پر پڑی کہ آپ پر کیف و سرور کا غلبہ ہو گیا۔ تقریباً 15 سال آپ کی یہی حالت رہی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کا سرور ختم ہو جاتا، پھر اسی حالت میں آ جاتے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات کا دورہ فرمایا اور علم و آگہی کے چراغ روشن فرمائے، اور آنولہ ضلع بریلی میں سکونت اختیار کی۔ یہاں بھی دل نہ لگا تو آخرکار اپنے پیر و مرشد کی دھرتی مصطفیٰ آباد، جو آج کل رامپور کے نام سے جانا جاتا ہے، کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ آپ کے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت حافظ شاہ سید جمال اللہ رحمہ اللہ علیہ آپ سے اتنی شفقت فرماتے کہ اگر کوئی اپنی حاجت لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو حضرت شاہی درگاہی علیہ رحمت رضوان کے پاس بھیج دیتے کہ ان سے اپنی مشکل حل کراؤ۔ ایک بار آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ رحمہ اللہ علیہ جیسے اس شکار کو دیکھ کر نشانہ سادتے، آپ پیچھے سے جا کر یا پیچھے سے اشارہ کر کے شکار کو بھگا دیتے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان نے جب یہ محسوس کیا تو جلال میں فرمایا، درگاہی یہی کھڑے رہو، اور یہ فرما کر آگے شکار کے لیے نکل گئے، اور شکار فرما کر دولت خانے پر واپس تشریف لے گئے۔ کئی ہفتے گزرے، حضور شاہ درگاہی محبوب الہی رحمہ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضور حافظ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان نے سوچا کہ میں نے جنگل میں درگاہی کو ڈانٹ دیا تھا، شاید ناراض ہو گئے ہوں۔ آپ نے خادموں کو بھیج کر حضور شاہی درگاہی کو بلا بھیجا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ کئی ہفتے پہلے اپنی پیر و مرشد حضور شاہ حافظ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کے پاس گئے تھے، تب سے واپس ہی نہیں آئے ہیں۔ جب یہ خبر حضور حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کو ملی تو آپ نے خیال فرمایا، ہم نے درگاہی کو جنگل میں رکنے کے لیے کہہ دیا تھا، ضرور درگاہی وہیں رکے ہوئے ہوں گے۔
لہٰذا جنگل میں جا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جس مقام پر حضور شاہی درگاہ علیہ رحمت رضوان کو حکم فرمایا تھا آپ وہیں کھڑے ہیں اور آپ کا وصال شریف ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر حضور حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا، درگاہی اگر میں یہ جانتا کہ تم فنا فی المرشد کے اس مقام پر فائز ہو تو میں تم سے مرید ہو جاتا۔ 14 جمادی الثانی 1226 ہجری کو آپ کا وصال شریف ہوا اور رامپور شریف کے محلہ پختہ باغ میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، چلتے چلتے یہ عرض کروں کہ یہ واقعہ ہم نے پہلے حضور حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے وقت بھی عرض کیا تھا، اس میں اور اس میں کافی تبدیلیاں نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ واقعہ ہمیں 2 روایتوں کے مطابق میسر آیا تو ہم نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔